اور فرانس کے ہارٹ تک پہنچ گئے تھے۔ دوسرے دور عروج میں ترک داخل ہوئے جنوب مشرق کے راستے سے اور ویانا تک پہنچ گئے۔ یورپ کو 2 مرتبہ مسلمانوں نے اپنے پاؤں تلے روندا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہمارا زوال شروع ہوا ہے، اب جیسے وہاں بھی جو دوسرا دور تھا اس میں یورپین پاورز آئی تھی، گریکس اینڈ روم، ہم پر بھی یورپین کولونیلزم آیا ہے اور تمام مغربی یورپ کے اقوام آ گئے، انگریز آ گئے، ڈچ آ گئے، ورندیزی آ گئے، فلاں آ گئے، فرانسیسی آ گئے، اطالوی آ گئے، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد پورا عالم اسلام یورپ کے زیر نگی ہو گیا۔ لے دے کے سعودی عرب کا علاقہ کچھ تھا جو ہے نجد وغیرہ کا رہ گیا تھا، وہاں تھا ہی کچھ نہیں۔ اگر اس وقت کہیں تیل نکلا ہوتا تو سب سے زیادہ پنجے وہاں گاڑے گئے ہوتے، لیکن وہاں تھا ہی کچھ نہیں۔ یہ ہے ہمارے دوسرے زوال کی انتہا۔ آج اس وقت صورتحال جو ہے، اب جو صورت ہے وہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک تھرڈ رائز کی طرف امت جا رہی ہے۔ تو یہ تھرڈ رائز کو کیا ہم نشت ثالثہ، اچھا، امت کی نشت ثالثہ، نشت اولا عربوں کے زیر قیادت، نشت ثانیہ ترکوں کے زیر قیادت۔ اب تیسری جو ہے وہ کس کو قیادت نصیب ہوتی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کس کو موقع دیتا ہے، لیکن ہونی ہے۔ ٹھیک ہے، اب نمبر 2 اسلام کی بات پہ جی، اسلام پر بات۔ اچھا، اسلام کا زوال میں نے آپ سے کہا تھا کہ خلافت راشدہ کے بعد سے مسلسل آج تک ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ملوکیت آ گئی، یعنی جو سب سے اوپر کی سطح ہوتی ہے تمدن کے اعتبار سے، حکومت اور ریاست، اس کا معاملہ اسلام کے اصولوں اور ویلیوز سے کٹ گیا۔ اس کے نیچے نیچے اب اسلام رہ گیا، لیکن بہرحال کم سے کم یہ تھا کہ مسلمان حکومتیں جب تھی، ملوکیت مسلمانوں کی تھی، تو قاضی ہوتے تھے، مفتی ہوتے تھے، فیصلے شریعت کے مطابق ہوتے تھے، وہ نظام انٹیکٹ تھا۔ اس کے بعد جب آیا ہے ویسٹرن کولونیلزم کا دور، اب ظاہر بات ہے کہ اب تو دیوانی قوانین بھی اور فوجداری قوانین بھی، وہ ہم پر انگریزوں کے آئے، کہیں کسی اور کے آئے، وہ اور سکڑ گیا اسلام۔ اب رہ گیا عبادات تک، یا کچھ انہوں نے کم سے کم یہ ہمارے ساتھ رعایت برتی تھی کہ آئلی قوانین کو نہیں چھیڑا، یو پرسنل لا کیپ اٹ ود یو، اور عبادات میں کوئی انہوں نے ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اسلام جو اصل میں دین تھا، ایک مکمل نظام زندگی، مذہب بھی اس میں شامل ہے، وہ ہوتے ہوتے مذہب کی شکل اختیار کر گیا، اس کی وہ دین والی بات جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ایک ایلیمنٹ اور آیا، اسی عرصے میں یورپ میں جو بھی اس کی نشت ثانیہ ہوئی ہے، یورپ کی رینیسنس ہوا ہے، اس کے ساتھ جو تہذیب و تمدن وہاں پروان چڑھا ہے، اس میں گویا کہ بطور اصول موضوع یہ مان لیا گیا کہ ریاست کا اور اجتماعی نظام کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں، مذہب جو ہے وہ صرف انسان کا انفرادی معاملہ ہے۔ جی، سیکولر نظریات متعارف ہوئے، اور پھر اس 250-300 برس کے عرصے میں یورپ نے دنیا کو ترقی یافتہ شکل بھی اپنی بتا دی، مذہب کو نکال کر۔ جو بھی اوپر کا ایلیٹ تھا وہ تو اسی کے رنگ میں رنگ گیا، اسی کا ذہن، اسی کی فکر، اسی کی سوچ۔ جو میکالے نے کہا تھا کہ ہمارا نظام تعلیم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہندوستانی جو ہیں یہ اپنی کھال کی رنگت کے علاوہ ہر اعتبار سے یورپین ہو جائے، تو ہمارا ایلیٹ جو ہے وہ ان کے ذہنی رو کے اندر بہ گیا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ چونکہ عیسائیت میں سرے سے نظام کوئی ہے ہی نہیں، عیسائیت میں قانون بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ تو یہ فرما کر گئے تھے کہ موزائک لا جو ہے، حضرت موسیٰ کا قانون، لا آف موسیس تم پر لاگو رہے گا، یہ اب بھی بائبل میں ہے۔ سینٹ پال نے اسے ایبروگیٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ تو کرسچینٹی ایک ایسا مذہب ہے جس میں قانون ہی نہیں، کوئی شریعت نہیں، وہ تو نظام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب ان دو اعتبارات سے اس مسلمانوں کے اندر بھی اب ذہناً جو تصور رہ گیا، ریلیجن 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، عبادات، عقائد اور کچھ رسومات۔ کوئی بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عقیقہ کریں گے، بیپٹائز کریں گے، کیا کریں گے؟ بس ٹھیک ہے، یو آر فری ٹو ڈو۔ کوئی مر جائے کیا کریں گے؟ جلائیں گے اسے، کیا کریں گے اسے؟ جو ہے کہیں اوپر رکھ دیں گے پارسیوں کی طرح تاکہ پرندے کھا لیں، یا یہ کہ ان کو دفنایا جائے گا، یو آر فری ٹو ڈو۔ تو عقیدہ جو چاہو رکھو، ایک خدا کو مانو، 1000 کو مانو، کسی کو نہ مانو، جس کو چاہو پوجو، ایک خدا کو جا کر انسین خدا کو مسجد میں پوجو، بندر میں جا کے چاہے اپنے بتوں کو پوجو، یو آر فری۔ ریچولز پیدائش کے، شادی کے، موت کے، جو چاہو کر۔ باقی آف دی لینڈ یہ تو اصل میں اب لوگ مل کر حاکمیت عوام کی، سیکولرزم اور
سیکولرزم کا جو اصل حصہ ہے اجتماعی نظام، اس میں حاکمیت عوام، وہ ان کے نمائندے جو بیٹھ کر طے کریں گے، قانون وہ بنائیں گے. جبکہ ہمارا جو جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ حاکمیت جی اقتدار اسلام اعلیٰ. میں، بلکہ میں عرض کروں اسلام میں 3 جمع 3 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، عقیدہ بھی ہے، یہی بات آگے چلے گی. ایمان. اس وقت ہمیں ڈاکٹر صاحب جانا ہے بریک کی جانب. خواتین حضرات آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے پاکستان کے ممتاز عالم دین، ممتاز مفکر، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. خواتین و حضرات گفتگو جاری ہے اسرار صاحب سے. اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے براہ راست کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں، تو آپ 5221730 یا 0900-2799 پر کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے، آپ کی بات کٹ گئی تھی. 3 چیزوں کی بات آپ بتا رہے تھے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 3 چیزیں مل کر آج کا کانسیپٹ جو ہے مذہب کا، عقائد، عبادات اور کچھ سوشل کسٹمز اینڈ رائٹس اینڈ ریچولز، یہ مذہب ہے. اور یہ نوٹ کر لیجئے، مذہب کا لفظ قرآن میں آیا ہی نہیں، حدیث میں آیا ہی نہیں. مذہب ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ مسلک کے لیے، مذہب حنفی، مذہب مالکی. اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے. ان الدین عند اس اللہ میں ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام، اس میں 3 چیزیں، اس مذہب بھی ہے، اسلام میں مذہب بھی ہے، لیکن 3 چیزیں اور ایڈ کرنی پڑیں گی. پولیٹیکل سسٹم، ریاستی اور حکومتی ڈھانچہ. نمبر 2 معاشی اور اقتصادی نظام. نمبر 3 معاشرتی اور آئلی نظام. یہ 3 جمع 3 مل کر دین بنتا ہے. اصل میں دین کہتے ہیں نظام کو ہے. قرآن مجید میں یہ آیا ہے لفظ 2 جگہ پر بڑے عجیب معنی میں. دین الملک، یہ مصر میں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو روکنا چاہتے تھے، لیکن قانون تو وہاں بادشاہ کا تھا، وہ بادشاہ تو نہیں تھے، تو اس میں ان کو روکنا ممکن نہیں تھا. تو اللہ نے اس کے لیے ایک ہیلا بنایا، کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. بادشاہ اور اس کے نیچے پورا نظام اس کے حکم کے تابع، یہ دین الملک ہے. دوسرا دین اللہ، حاکم اللہ، یعنی الحکم الا للہ، شارع اللہ یا اس کا پھر نمائندہ اس کا رسول، اور پورا نظام زندگی اسی کے تابع، یہ دین اللہ ہے. آج کے دور میں ایک تیسرا دین ہے جو چل رہا ہے، وہ دین الملک. ملوکیت کا دور بھی اصلاً ختم ہو چکا ہے، علامتی ملوکیتیں موجود ہیں، لیکن یہ کہ اصلاً تو ختم ہو چکا. اور وہ دین اللہ، دین اس وقت کہیں دنیا میں نظام قائم نہیں ہے. اب دین اللہ دنیا میں کہیں نظام قائم نہیں ہے. کہیں نہیں، کہیں نہیں، کہیں نہیں. 1 انچ زمین بھی نہیں ہم دکھا سکتے. یہی ہم پر اس وقت اللہ کے عذاب کا اصل سبب ہے کہ ہم اللہ کے گواہ بنا کر دنیا میں کھڑے کیے گئے، اور ہمیں عملی گواہی بھی دینی ہے اور قولی گواہی بھی دینی ہے اور انفرادی بھی دینی ہے اور اجتماعی بھی دینی ہے. ٹھیک ہے. ایک نظام دنیا میں قائم کر کے دکھانا، خیر وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی. اس وقت ڈاکٹر صاحب صرف میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تو گویا میں آپ کی بات کا مطلب اگر یہ لوں تو یہ درست ہوگا کہ خلافت راشدہ کے بعد جو زوال آیا اسلام کو، عروج سے پھر تعارف نہیں ہو سکا، اور آج خلافت راشدہ کے بعد سے لے کے آج تک اس لمحے موجود تک حکم اللہ نہیں چل رہا. اسلام کا نظام